اس دن میں نے ایک میڈیا چینل پر کسی صحافی نے مجھے سوال کیا تھا کہ آپ حلقہ نمبر 6 مجھ سے بھی الیکشن لڑیں گے؟ تو میں نے کہا تھا بالکل میں حلقہ نمبر 6 سے بھی لڑوں گا، اگر 4 5 6 میرے لیے کوئی اپنا فرق نہیں ہے۔ جو خدمت میں نگر کے دونوں حلقوں میں کرتا ہوں وہی خدمت میں حلقہ نمبر 6 ہنزا جو ہے نا اس کے جو ہے نا عوام کی بھی کرتا ہوں، سست کے اندر، گلگت کے اندر، جہاں جہاں کوئی بجلی کی کرائسس ہو، پانی کا ایشو ہو، جو بھی ایشوز نیڈ ضرورت ہو۔ میں اسمبلی کے اندر ممبر تھا، اس وقت یہاں کا جو ایم ایل اے تھا وہ ڈسکوالیفائی ہوا تھا۔ میں نے شش پر گلیشیر پر بھی اپنے تمام آواز کو ہنزا کے عوام اور اکابرین کے لیے میں آواز اٹھائی تھی، اور کوئی اس میں کوئی احسان والی بات نہیں ہے۔ میں گلگت بلتستان میں جہاں جہاں دیامر میں ہو، گزر میں ہو، بلتستان میں ہو، کہ اپنا استور میں ہو، ہنزا میں ہو، نگر میں ہو، ہم گلگت بلتستان کے ان محکوم عوام کی آواز اٹھاتے رہیں گے۔ دیکھیں، ہم مظلوم لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ریاست کے پاور کوریڈور اور فیڈریشن کی جماعتیں جو 78 سالوں سے ہمیں دبا رہے ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کب تک گلگت بلتستان کے یوتھ آج پوچھ رہی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں تو ہم کیوں سینٹ میں ہیں، کیوں قومی اسمبلی میں ہمارے نمائندے نہیں ہیں، کیوں جو ہے نا اپنا پاکستان کے دوسرے جو صوبوں میں ہمارے لوگ جو ہے نا جوڈیشری کے اندر اپنا سرکاری محکموں میں نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ فیڈریشن کے ان پاور کوریڈور اور فیڈریشن کے جماعتوں کو ایک بہت بڑا سوال ہے نشان میرے یوتھ چھوڑ رہی ہے، آج پوچھ رہی ہے آپ سے کہ ہاتھ جو ہے نا ہاتھوں میں جو ہے نا پلے کارڈ اٹھا کے پوچھ رہی ہے کہ ہم اگر 70 سالوں میں متنازع خطے کے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ سلوک کرو جو آپ نے کشمیر کے ساتھ کیا ہے۔ کشمیر کو آپ نے 55 سال پہلے جھنڈا دیا، اس کے بعد ان کو ترانے دیا، وہاں ایس ایس آر بحال ہے، وہاں پر جو ہے نا کشمیر کا اپنا آئین ہے، وہاں ان کے جوڈیشری کا آئین ان کا اپنا دستور ہونا ہے، اور ہمارے اوپر اس ایشو پر کشمیر کاف کی وجہ سے مجھے متنازع رکھ کر آپ میرے ساتھ 78 سالوں میں وہ کھیل کھیل رہے ہیں، تو آج میرا نوجوان اس کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آج دیکھیں کہ ہر میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں، سوشل میڈیا پر ہر جوان ان کا سوال کرتا ہے کہ 78 سال میں اگر ہم متنازع ہیں تو ہمیں متنازع قوانین کے مطابق حقوق دے۔ متنازع قوانین کے حقوق کیا ہیں؟ 40 ایسے آئٹمس ہیں جن پر گلگت بلتستان میں تمام ٹیکسز ایگزمپٹ ہے، جس میں سیل ٹیکس، انکم ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس، کسٹم ٹیکس۔ تو آج ہم سمجھتے ہیں نا حکومت پاکستان ہم سے جگہ سے ٹیکس لے رہی ہے۔ سوس ڈرائی پورٹ کے اندر پچھلے دفعہ ہم نے 68 دن دھرنا دیا، اور اس میں بھی ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ کیا ہے وفاقی حکومت نے، اور جو مذاکراتی جو عمل میں بیٹھے تھے ان لوگوں نے، ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے۔ آج میرے چھوٹے تاجر رول رہا ہے، میرا نگر کا تاجر رول رہا ہے، میرا ہنزا کا تاجر رول رہا ہے، میرے گلگت کا تاجر، دیامر کا، بلتستان کا، گزر کا، استور کا تاجر رول رہا ہے۔ اچھا، ہم نے سپر پاور کے ساتھ ہم نے دوستی گلگت بلتستان کی وجہ سے ہے۔ آپ ٹی آئی آر کے اندر سمگلنگ کریں، آپ سرکاری مشینری کے اندر سمگلنگ کریں، اور یہ سمگلنگ کے پیچھے چیئرمین بیار لنگڑیال کا ہاتھ ہے، اس کے نیچے یہ سارے سمگلنگ ہو رہی ہے، اور پوچھتا نہیں ہے اور باتیں کرتا ہے میڈیا پر کہ یہ ہوا وہ ہوا۔ آج ہمارا ٹریڈ ختم ہوا ہے ٹی آئی آر کے اندر، وہی سامان جو ہمارے تاجر لے کے آتے ہیں، بڑے بڑے کمپنیاں اسی کے اندر سمگلنگ کر رہے ہیں، کوئی چیک نہیں ہے۔ سوس پورٹ کے اندر سے تمام گلگت بلتستان کے چھوٹے بڑے تاجروں کو جو ہے نا ہراساں کیا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا تو ہوگا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام ظلم میرے گلگت بلتستان کے تمام پہاڑ، میرے گلگت بلتستان کے تمام زمینیں اور گلگت بلتستان کے تمام لیزز آپ غیر ملکیوں کو دیں، اور پھر کہیں کہ جناب یہ ریاست کے بارے میں اچھا رویہ رکھیں گے، تو میرے خیال میں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس ٹینک بھی ہے، آپ کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہے، آپ کے پاس طاقت بھی ہے، عوام کو مارے جا کر ان کو ملامت کریں، لیکن آواز دبا نہیں سکتے ہو۔ تو ہم فیڈریشن آف پاکستان کے تمام جماعتیں، فیڈریشن کے جو ہے نا پاور کوریڈور، ان سے میری گزارش ہوگی کہ یہ روش ترک کرے۔ گلگت بلتستان کے ساتھ جو ظلم و جبر آپ 70 سالوں سے کر رہے ہیں، اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ نہیں چھوڑو گے تو گلگت بلتستان کے یوتھ اٹھے گی۔ آج میں کہتا ہوں کہ نگران سطح کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ آپ نے 4 اضلاع کو جو ہے نا مائنس کیا ہے۔ کس دلیل سے آپ نے مائنس کیا ہے؟ کیونکہ اضلاع کو انڈیا سے ہے، ان کا تعلق چائنا سے ہے، ان کا تعلق امارات سے ہے۔
یہ سارے پاور کوریڈور کے لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں، جن کی وجہ سے گلگت بلتستان کے عوام میں، نگر کے عوام میں، نہنگے کے عوام میں، بلتستان کے گزر کے استور کے عوام میں مایوسی پھیلی جاتی ہے۔ جب مایوسی ہوگی، انارکی پھیلی جائے گی، تو پھر یہ ایک دن جو لاوا پھٹے گا تو اس میں پھر ریاست کے پاور کوریڈور اور فیڈریشن کی جماعتیں گل کریں گے۔ آج میں کہتا ہوں کہ سوسڈا ایئرپورٹ ختم ہو چکا ہے۔ سوسڈا ایئرپورٹ کے اندر چھوٹے تاجروں کو ختم کیا گیا ہے جان بوجھ کر۔ یہ پالیسی ریاست کے ذمہ داروں کی تھی۔ سوسڈا ایئرپورٹ کے اندر اس وقت جو ہے نا PIR کے اندر بڑے بڑے کمپنیاں سمگلنگ کر رہے ہیں۔ ہر بندے اٹھ کے کہتا ہے کہ جناب فلاں بندے سے میرے تعلقات ہے، فلاں بندے ادارے سے میرے تعلقات ہے۔ جس کے تعلقات ہے اس کا بزنس چلتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں گلگت بلتستان کے عوام کی جانب سے، یوتھ کی جانب سے، پرائم منسٹر پاکستان اور آرمی چیف سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ گلگت بلتستان کے آئینی سٹیٹس اور سوسڈا ایئرپورٹ پر ہونے والے ظلم و جبر کا آپ نوٹس لے لیں۔ اس FBR کے چیئرمین کے ناک کے نیچے TIR کے اندر، سرکاری مشینری کے اندر جو سمگلنگ ہو رہی ہے، پوچھنے والا کوئی ادارہ نہیں ہے۔ آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ اٹھائیں، ایکشن کریں اور ان چیزوں کو روکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کے عوام کی خدمت، جہاں جہاں پروٹیسٹ ہوگا، جہاں جہاں کرائسس ہوگی، جہاں جہاں پر زمینوں کے حوالے سے مسائل ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ گلگت بلتستان کی نمائندگی کریں گے۔ اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے حلقہ نمبر 4، 5، 6، جہاں 7، جہاں سے ہم آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے اور فیڈریشن کے جماعتوں کو بتائیں گے کہ آپ اور پاکستان کے اندر جو پاور کوریڈور ہے وہ مل کے گلگت بلتستان کے ساتھ 70 سالوں سے جو کھلواڑ آپ کر رہے ہیں، اس کو ابھی ہمیں آپ کے ذریعے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ روکنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں روکیں گے تو ہم عوام کو اٹھائیں گے اور یوتھ کو اٹھائیں گے، اور یہ جو اپنا لوگ اٹھیں گے تو یہ کہیں انقلاب کی طرف نہ جائے۔ تو میں پھر بھی آج بھی فیڈریشن آف پاکستان کے پاور کوریڈور، بالخصوص فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ بلتستان کی آئینی حیثیت کا فیصلہ کریں اور سوسڈا ایئرپورٹ کے اندر چیئرمین FBR لنگریال، اس کے نیچے ہونے والی میگا کرپشن کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کریں۔